اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 28 انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کل کے سوال کے جواب کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا نور حاصل کریں گے اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے محروم رہیں گے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو یہ نور حاصل کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ صدقات دینے والے ہوں گے، خرچ کرنے والے ہوں گے، ایمان لانے والے ہوں گے، سچے ہوں گے، سچائی پر قائم ہوں گے، راستی پر رہیں گے، شہداء ہوں گے، اللہ کی راہ میں جان دینے والا بھی شہید اور اللہ کے لیے گواہی دینے والا اور حق کے لیے اٹھنے والا بھی شہید ہے۔ پھر اس کے بعد کون سے لوگ ہیں جو محروم رہیں گے؟ آیت نمبر 14 میں وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا کسی بھی وجہ سے، یا پھر موقع پرستی کی، آسانی میں چلے مشکل میں رک گئے، شک میں پڑ گئے، قرآن پہ شک، اللہ پہ شک، پھر اس کے بعد جھوٹی توقعات باندھنی کہ اللہ تو ہمیں ضرور ہی معاف کر دے گا خواہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نور عطا کرے۔ اب ہم سپارے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سپارے میں سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے، مدنی صورت ہے، اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ نے ان کی بات سن لی۔ یہ بات یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، بہت فریاد کرتی ہوئی آئی تھیں، اور ان کے شوہر نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ عرب میں جب یہ بات کہی جاتی تھی تو اس کے بعد عورت اور مرد کے درمیان تفریق ہو جاتی تھی، جبکہ حضرت خولہ کے شوہر صحابی جو تھے وہ ایک عمر کے ایک حصے میں بھی تھے، ان کو ان کی ضرورت بھی تھی اور وہ بہت پریشان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سب سے پہلے مذمت کی ہے کہ یہ بات ناپسندیدہ بھی ہے اور جھوٹی بات بھی ہے جو کسی کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ کر بیٹھو تو پھر تعلق سے قبل غلام آزاد کرو، وہ نہ ہو تو 2 ماہ کے روزے، وہ بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کا کھانا۔ اس کے بعد پھر کانا پھوسی کی مذمت کی گئی ہے کہ آپس میں سرگوشیاں کرنا، ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا، یہاں تک کہ مجلس میں بھی اگر 3 لوگ ہوں تو 2 لوگ آپس میں اس طرح بات نہ کریں کہ تیسرے کو ناگوار گزرے۔ کوئی چھپ کے بات کرنے کی کوئی موقع بھی ہے تو وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ مجلسوں میں کشادگی بھی پیدا کرو، یعنی اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی اور آتا ہے تو اس کے لیے جگہ بنائی جائے۔ حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آنے والا بھی درمیان میں گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ 2 طرفہ اخلاقی تعلیم ہمیں ملتی ہے، اور یہ بھی کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہو اور کہا جائے کہ اب رخصت ہو جاؤ تو تمہیں اٹھ جانا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں اگر کوئی بات کرنی ہے، جو لوگوں کی بہت زیادہ فرمائشیں ہوتی تھیں جو آپ کو مشکل میں مبتلا کرتی تھی، تو پہلے صدقہ دو، لیکن یہ حکم پھر جلد ہی منسوخ ہو گیا، لیکن مقصد یہ تھا کہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں۔ اس کے بعد حزب اللہ اور حزب الشیطان دونوں کا ذکر کیا ہے کہ شیطان کی پارٹی والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کی پارٹی والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اور اس میں بنیادی پہلو یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنی جگہ پہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ حزب الشیطان جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو کہ اللہ کے باغی ہیں، اور حزب اللہ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے قریب رہتے ہیں جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ سورہ حشر قبیلہ بنو نذیر کے مدینہ سے نکالے جانے پر تبصرہ ہے۔ اس قبیلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے مسلسل اس کی خلاف ورزی کی، بدر میں بھی نکلتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، پھر قتل کی سازش بھی کی، تو اس کے بعد پھر ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں، اور پھر وہ وہاں سے نکلے۔ تو اس کے اوپر ذکر ہے، اور جو وہ سامان چھوڑ کے نکلے تھے اس سامان کو جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا، یہ قانون بتایا گیا کہ اس طرح کی کوئی چیز جس میں تلواریں نہیں چلی تو یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ بیت المال میں جائے گا، اور اس کا قاعدہ بتایا گیا، اس کو فے کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اہم ترین دفعہ ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن کی، جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روکے وہ رک جاؤ۔ یہ ہمیشہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی حدیثیں۔ اس کے بعد انصار و مہاجرین کی تعریف کی گئی ہے، ان کی نیکی کی، مہاجرین نے کس طرح اپنے گھر بار چھوڑے اور انصار نے کس طرح ان سے چیزیں شیئر کی، اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاح یا کامیابی اسی میں ہے کہ انسان دل کی تنگی سے بچ جائے۔ اس کے بعد منافقین کی 2 رنگی کا ذکر کر کے اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ کا خوف اختیار کرو، اور یہ ضرور تو دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، اللہ کو بھول نہ جانا۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر ہے کہ پہاڑ پہ بھی اگر اتارا جاتا تو اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ ذمہ داری آج تمہارے پاس ہے، اتنی اہم ترین عظمت والی چیز۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہے، ہر صفت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے، اور ہر صفت انسان کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے، جو مدنی صورت ہے۔ شروع میں ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تمہارے دوست ہو ہی سکتے، انسان انہی لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے جن کے اور اس کے خیالات ملتے جلتے ہوں نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے، دوست اللہ تعالیٰ کے دشمن؟ میں تو اپنی ذاتی زندگی میں بھی میرے بچوں کے دشمن میرے دشمن، میرے والدین کے دشمن میرے دشمن، میری تو محبتوں سے طے ہوتا ہے کہ میں نے دوستیاں کس سے رکھنی ہے، تو اللہ کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں؟
اور پھر اسی لیے حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ جب حضرت ابراہیم کو تعلقات قائم کرنے تھے تو ترجیح دین تھا، یہاں تک کہ اپنا گھر اور گھر والے بھی چھوڑنے پڑے تھے نا، اپنے باپ اور اپنی قبیلہ بھی۔ اس کے بعد مسلمان اور کافر کے درمیان نکاح جائز نہیں ہے، اس کا پورا قانون آیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ذکر کیا ہے کہ وہ بیعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے لی، جب لوگ مسلمان ہو کر آتے تھے تو ان سے بیعت لی جاتی تھی کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل اولاد نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ مزید چیز کا اضافہ کیا ہے جو لوگ آئے ان کے حالات کے حساب سے۔ پھر اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے، شروع ہی ایسے ہوتا ہے، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو دعوت دینی نہ دے جب تک خود عمل نہ کرے، بلکہ اس کا مقصد ایک پیار سے تنبیہ کرنا ہے کہ تم جو باتیں کہتے ہو وہ تمہیں بھی تو کرنی چاہیے نا۔ اس کے بعد تعریف کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کے جو لوگ لڑتے ہیں نا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ان سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کا اپنی قوموں کو مخاطب کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تو اپنا نور پھیلا کر رہے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ اپنی منہ کی پھونکوں سے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جو اسلام کے خلاف سازشیں چلی جا رہی ہیں، چلی جاتی رہی ہیں، وہ اللہ کے لیے پھونکوں کی طرح، اسے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے اگر اپنا نور پھیلانا ہے تو وہ پھیلا کر رہے گا، کسی کو کتنا ہی ناگوار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول اس دین کو بھیجا کس لیے بھیجا ہے؟ گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ سسٹم ہے اور اس کو نافذ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں، انویسٹمنٹ۔ ہمیں انویسٹمنٹ کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ چل جائے کہاں انویسٹمنٹ کی جائے، کہاں زیادہ فائدہ ہے، سیونگ کیسے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تمہیں، وہ کیا ہے کہ ایمان اور جہاد، جد و جہد، ان دو چیزوں کو پکڑ لو۔ اور اس کے بعد مخاطب ہو کے کہا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ وہ مددگار اسے کہتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ کا فضل قرار دیتے ہوئے یہودیوں کے اس زوم کی تردید کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جمعے کی نماز کی اہمیت آ جاتی ہے۔ پہلے یہ کہ جب اذان ہو جائے تو نماز کے لیے تیاری شروع کر دی جائے، کاروبار بند کر دیا جائے، نماز ختم ہو جائے تو بے شک تم کاروبار کرو، زمین میں جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی چھٹی نہیں دی ہے، جمعہ تعطیل کا دن نہیں ہے، لیکن اگر کبھی تعطیل کرنی ہو، جمعہ شعار ہے، جس طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے، مسلمانوں کے جمعے کا دن جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اسلام کے شعار میں سے ہے۔ اگر ہمیں تعطیل دینی ہی ہو تو پھر جمعہ ہی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہماری فرسٹ چوائس ہو تو پھر وہ فرائیڈے ہو، تاکہ لوگ جمعے کی تیاری کر سکیں۔ اور جو ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ ہمارے جمعے کتنے متاثر ہو گئے ہیں ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر سورہ منافقون شروع ہوتی ہے، اور منافقین کی ساری نشانیاں آ جاتی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے بات کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، خود تو رکتے کوشش کرتے ہیں دوسرے بھی رک جائیں، پکے دشمن، گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ اور پھر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے فرمائے کہ دیکھو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد، یہ وہ چیزیں نا جو انسان دنیا میں اپنی ارننگ یا اپنا ایسٹ سمجھتا ہے، یہ تو اللہ کی راہ سے غافل نہ کرنے پائیں۔ اس کے بعد پھر سورہ تغابن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں 2-3 دفعہ ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا، سب کچھ جانتا ہے، سب پتہ ہے اس کو۔ اور پھر یہ کہ تغابن کا ایک دن ہوگا۔ تغابن اس دن کو کہتے ہیں جس میں تجارت، ڈیلنگ، لین دین، کچھ دو اور کچھ لو، یہ والے معاملات ہو رہے ہوں، تو قیامت کے دن کو تغابن کا دن کہا جا رہا ہے، کیونکہ انسان اس وقت یہی ہو رہا ہوگا کہ اس کی نیکیاں میرے پاس آ جائیں، میرے گناہ اس کے پاس چلے جائیں، اور انسان ایک مسلسل اس کیفیت کے اندر ہوگا۔ پھر دوبارہ ذکر کیا کہ دیکھو، مال و اولاد تو آزمائش ہے، اس آزمائش میں سرخرو ہونا ہے، اس کے حوالے نہیں ہو جانا۔ اور پھر ذکر آیا ہے کچھ چیزیں تم دو، کچھ چیزیں واپس ملیں گی۔ تم کیا دو گے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کے لائے ہوئے دین کی اطاعت کرو گے، اپنے مال اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو گے، اپنے دل کو تنگی سے بچاؤ گے، قرض حسن دو گے اللہ تعالیٰ کو، بہترین قرض۔ واپس کیا ملے گا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ قرض حسن بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، کامیابی تمہیں آخرت کی دے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا، اور تمہاری بہت زیادہ قدردانی کرے گا۔
اس کے بعد سورہ طلاق آ جاتی ہے. طلاق کے احکام آتے ہیں. ابتدا سے ہوتی ہے کہ طلاق دیتے ہوئے عدت کا لحاظ رکھا جائے. جتنے ہم احکام پڑھتے ہیں نا سورہ نساء میں بھی اور سورہ طلاق میں بھی، وہاں طلاق دیتے ہوئے وہ کیفیت نہیں ہے کہ انسان بس اٹھا، اشتعال میں اٹھا اور اس نے کہہ دیا اور پھر ختم ہو گیا. اسلام اس کو بہت سوچا سمجھا فیصلہ قرار دیتا ہے کہ انسان اچھی طرح سوچے. بلکہ یہاں پہ تو یہ بھی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جس وقت وہ طلاق دے رہا ہے اس کے بعد عدت کی کیفیت کیا ہوگی، رجوع کی کوئی راہ رہے گی یا نہیں رہے گی. اور ابتدا میں سب سے پہلے یہ کہ اللہ سے ڈرو. میں نے پہلے بھی سورہ نساء میں بات کی تھی، سب سے زیادہ آئلی قوانین کے ساتھ ذکر آتا ہے اللہ سے ڈرو. اللہ کا خوف کسی بھی حالت میں، ساتھ رہ رہے ہوں، نکاح کر رہے ہوں، خدا نہ خواستہ طلاق تک نوبت آ جائے، درمیان کے جو بھی معاملات ہوں، چاہے اس میں نفقہ دینا ہو، رہائش دینا، ان ساری چیزوں میں خوف اللہ کا ہونا چاہیے، لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر رجوع ابھی ہو سکتا ہو تو عدت کے بعد جو ہے وہ عورت گھر میں ہی رکے. شاید رجوع کا کوئی راستہ نکل جائے. اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ گھر ٹوٹے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا آپشن رکھا ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. لیکن جتنا آسان یہ ہمارے لیے کہنا ہو گیا نا آج کل، اور جتنا آسان اور لائٹلی ہم اس کو لیتے ہیں، اللہ کے نزدیک اتنا لائٹ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ناگوار چیز ہے. لیکن مصلحت اس کو رکھا گیا ہے. تو اس کے اگر یہ نوبت آ ہی جاتی ہے تو اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے اس وقت آنی چاہیے جب چیزیں واقعتاً ایسی ہوں جو سنبھالی نہ جا سکتی ہوں. پہلی کوشش تو یہی ہوگی کہ معاملات حل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ دو افراد بھی کریں گے اور وہ دونوں فیملیز بھی کریں گی. اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اس کے بعد یہ کہ اگر نکاح رہے یا نہ رہے، ایک لفظ آیا ہے معروف. معروف سے کام کرو، یعنی نیکی کے ساتھ جو بھی ڈیلنگ ہوگی بہت نیکی کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ ہوگی. اور اس کے بعد یہ کہ اگر عورت جو ہے وہ عدت میں ہو تو اس کے بعد اس کو سکونت دینا، یعنی وہ کہاں رہے گی، اس کو نفقہ دینا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد اگر عورت حاملہ ہو تب بھی وضع حمل تک اس کو کہاں رہنا ہے، اس کا انتظام کرنا، اس کا نفقہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے. پھر اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس پہ بھی اس کو نفقہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ پورے قوانین اور ان کی اتنی ڈیٹیلز ہیں بعد میں کہ ہم اس کو جو معاشرے میں دیکھتے ہیں نا آئلی قوانین کو، ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام بہت زیادہ دونوں کو تاکید کرنے والا، احسان کرنے والا، بڑھ کے حق دینے والا، خوش اسلوبی سے معاملات طے کرنے کی تلقین کرتا ہے. تبھی پھر فرمایا کہ یہ نصیحت اور صاف صاف ہدایات ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر سورہ تحریم آتی ہے. ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی حلال چیز کو حرام نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد مروب تھا، اور جب ازواج مطہرات نے ان سے یہ ذکر کیا کہ آپ کے منہ سے شہد کی اسمیل آتی ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا. اس کے اوپر یہ آیت آئی تھی ایک تو اللہ کے نبی کی کوئی ایسی بات کہہ دینا، پھر وہ مسلمانوں کے لیے پھر حرام ہونے کا خطرہ تھا. پھر ازواج نبی کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دو نے آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز افشا کر دیا تھا، اس پہ تنبیہ کی گئی. پھر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ دیکھو اپنے آپ کو تو بچانا ہی ہے، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. نہیں پسند کرتے نا، بچوں کے لیے کتنے کانشیس ہوتے ہیں، یہ نہ چپ جائے، وہ نہ ہو جائے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک نصیحتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو زیادہ جو میٹر کرتا ہے وہ یہ کہ وہ آگ سے بچ جائے. پھر وہی فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو، توبۃ النصوح. اور اس کے بعد یہ تو آپ مجھے بتائیں گے، کفار و منافقین سے سختی سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے. اور پھر خواتین کی مثال دی ہے. یہ خواتین 4 مثالیں یہاں پر آئی ہیں، اور یہ 2 نام، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، ان دونوں کے ہسبینڈز شوہر نبی ہیں، لیکن ان کے کام نہیں آیا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردوں کا دین مردوں کے کام آئے گا، عورتوں کا دین ان کے اپنے کام آئے گا. یعنی آپ کے گھر کے لوگ کتنے ہی نیک ہوں، آپ کے شوہر کتنے ہی عبادت گزار ہوں، کتنا ہی انفاق کرتے ہوں، ان کا رجسٹر الگ بن رہا ہے اور میرا رجسٹر الگ بن رہا ہے. ان کی نیکی کے سائے میں نہیں جنت میں چلی جاؤں گی، میرے اپنے معاملات الگ طے ہو رہے ہیں. تو یہ دونوں باوجود اس کے کہ وہ نبیوں کے گھر میں تھیں، تو آپ کے کسی سے بھی رشتہ ہونا یا آپ کے آباء و اجداد میں باپ دادا شوہر بچوں میں سے کسی کا بہت ہی نیک ہونا آپ کی جنت کی ضمانت نہیں بن سکتا. اپنا اعمال نامہ اپنا ہی ہوگا. دوسری پہ اگلی مثال آتی ہے، پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی آتی ہے کہ کیسی کیسی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، ینگ ایج میں گزارا، اور کیسے وہ استقامت کے ساتھ اس سے گزری. اور دوسری آتی ہے فرعون کی بیوی کے. کتنے عذرات ہو سکتے تھے نا، کتنے آرام سے کہا جا سکتا تھا میرے تو حالات اتنے سخت ہیں، میرے تو شوہر اجازت نہیں دیتے، میرے گھر میں تو یہ کیفیت ہی نہیں ہے، میں کیسے دین پہ چل سکتی ہوں. بہت اچھا کیس بن سکتا تھا نا. انہوں نے اسی میں سے راہ نکالی، اور ایسی نکالی کہ آج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر رکھ دیا کہ کئی 100 سال بعد بھی مسلمان پڑھتے رہیں اور رشک کرتے رہیں. تو میرے اور آپ کے پاس کیا ریزنز ہیں، ہمارے پاس کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنی پرابلمس تھی زندگی میں، کیا بتائیں گے؟
دنیا بہت تھی، بہت کام کرنے پڑتے تھے گھر میں، بہت مصروفیات پھیلی ہوئی تھیں، بہت کچھ جانا ہوتا تھا، لانا ہوتا تھا، بہت ملنا ہوتا تھا. یہ ریزنز ہوں گے ہمارے پاس. ہو سکتا ہے اگر میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ کیا ہمارے پاس یہ ریزنز ہوں گے کہ ہمارے گھر والے ہمیں اسلام کا نام لینے پہ مارتے تھے، ہمیں گھر سے نکال دیا گیا تھا، ہمیں اتنا مارا گیا تھا کہ ہمارے جسم سے خون نکل آیا تھا، یا ہمارا نان نفقہ روک دیا گیا تھا. کیا ریزنز ہے؟ واقعی ایسے حالات فیس کر رہے ہیں ہم؟ نہیں کر رہے نا. بات یہ ہے کہ اپنے دل کو منانا ہوتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہے نا کسی بھی چیز کے لیے، پھر وہ ایسے ایسے راہیں نکالتا ہے، خود ہی اپنا کیس تیار کرتا ہے، خود ہی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا چیز کیسے کرنی ہے، ٹائم ٹیبل بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، وقت بھی نکال لیا جاتا ہے، ترجیحات بھی طے ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کی وجہ سے نہیں بڑھ پا رہے، اصل میں ہم خود ہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر میں آپ سے آج کا سوال کر لیتی ہوں. آج کا سوال یہ ہے کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں توبۃ النصوح کا ذکر ہے. کیا ہوتی ہے یہ توبۃ النصوح؟ یہ آپ مجھے انشاءاللہ تعالی آج لکھ کے بھیجیں گے. آج کے سے بارے میں 2 دعائیں آئی ہیں سورہ حشر میں اور سورہ ممتحنہ میں. سورہ حشر کی دعا میں آپ کے سامنے پڑھ لیتی ہوں، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ انسان صرف اپنے لیے نہ مانگے، سب کے لیے مانگے. اور آپ سب بھی، میرے لیے، میں آپ کے لیے، اور تمام سننے والوں کے لیے جتنے لوگ اس خلاصہ قرآن سے کنیکٹڈ ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے. اور ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے دل میں بغض نہ رکھ. یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اتنا کچھ جمع ہے نا اس دل کے اندر، 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 15 سال پہلے، فلانا وقت میں کہہ بھی دیا کہ معاف کر دیا ہے، کہہ بھی گئے کہ بھول گئے، پھر نکل کے آ جاتا ہے. دل صاف ہی نہیں ہوتا. تو اس دل کی صفائی کے لیے کوشش تو کرنی ہی ہے. اللہ نے سکھایا ہے، اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں ایک دوسرے کے حق میں قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.